میں نے وہ کالم ایک دو پڑھے ہیں جس میں انہوں نے سونی کاکی میرا خیال ہے بے نظیر کو سونی کاکی اور سوہنا کاکا نواز شریف کو کہا ہوا ہے. یہ سارے عباس اطہر لکھتا تھا. تو وہ جو عباس اطہر صاحب نے بھی اگر لکھا ہے وہ, تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں پولیٹیکل بھی جو کی ہیں وہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ویسے ہوا ہے. بے نظیر کو بھی اس میں انہوں نے وارن کیا ہوا تھا کہ گولی والی بات اور سارا, تو اس کا مطلب ہے اطہر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تھے, پریڈکشنز بڑی. اطہر صاحب بھی پھر اس کا مطلب ہے اگر وہ لکھتے تھے کالم تو اطہر صاحب لکھتے تھے. اطہر صاحب تو بہت اچھے رائٹر تھے, انہوں نے کتاب بھی لکھی ادھر تم ادھر ہم, اور پھر بھٹو کے بارے میں تو یہ بہت ساری نظمیں بھی اس نے لکھی. آصف زرداری ان کے بڑے فین تھے تو ان کو ساتھ لے جاتے تھے, تو وہ بے نظیر پہ نظمیں لکھتے رہتے تھے. وہ کافی ان کو 2-3 کروڑ روپے بھی دیے آصف زرداری نے. اچھا 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 صحیح. تو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پیر صاحب جو ہیں وہ کاکیاں لے کے یہاں پہ آ گئے اور انہوں نے ان کو ڈانس کروایا سارا, تو وہ مطلب آپ سے بھی ملتے رہتے تھے فریکوینٹلی؟ ہاں ملتے رہتے تھے. تو آپ کا کیسا ان کے ساتھ انٹریکشن تھا؟ آپ ان کو ایز اے مطلب آپ بھی ان کو ایز اے پیر ہی لیتے تھے یا مزے کا؟ ان کو اردو کا پٹھا سمجھتے. اچھا, لیکن وہ آپ کے پاس اگر آتے تھے تو آپ؟ وہ آتے تھے میرے پاس بڑے بے تکلفی سے, اور یہاں میرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم اپنا کام کرو, اپنا حرج نہ کرو, بس میں بیٹھا ہوں. تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کبھی کوئی جملہ بول دیتے تھے, اور وہ تصوف کی باتیں کرتے تھے. اچھا, تو تصوف کی بھی اگر باتیں کرتے تھے یا جملے ہٹ کرتے تھے تو وہ جملے کوئی مطلب میننگ فل بھی ہوتے تھے یا آپ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ کیا, اور ان کا آپ کی لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا یا بہتری کی طرف؟ وہ بڑی پہنچی ہوئی گفتگو کرتے تھے جس طرح سے لوگ پہنتے ہیں. تو اور یہ کاکا اور کاکی کی لوگ مذاق میں اس کو سونا کاکا کہتے تھے نواز شریف کو, اور سونی کاکی کہتے تھے بے نظیر کو. تو وہ بھی کاکا اور کاکی کے ڈکشن پہ گفتگو اکثر کرتے تھے, اور انہی کی گفتگو کو اکثر کوٹ کر دیتے تھے عباس اطہر صاحب اپنی رائٹنگ میں. صحیح. ضیاء صاحب, جب ہم آپ کے پاس مطلب اب مجھے پتہ ہے میری اب آپ سے انٹریکشن ہوئی ہے, میری آپ سے فون پہ بھی جیسی گفتگو ہوئی, جو میری پرسنل فیلنگز ہیں کیونکہ ہمارا بھی پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے, تو مجھے جو آپ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا یا مجھے کہا بھی گیا تھا کہ یار دیکھ لو جانے سے پہلے جانا بھی ہے یا نہیں, آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا ان ساری باتوں کا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی بہت زیادہ, چلے وہ تو ایک دور ہوتا ہے نا, انسان ینگ ہوتا ہے, پاور میں ہوتا ہے, اس وقت مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے. پھر جب ود دا پیسج آف ٹائم انسان کچھ خود بھی اپنے بھی پروسیسز سے گزرتا ہے, بہت سارے درد آپ دو سے آپ بھی گزرے ہوں گے, بہت ساری چیزوں سے خیر کا عمل ایک شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے تو یہی سنا ہے کہ کوئی اللہ والا بدعا نہیں دیتا, وہ یہی کہتا ہے بھلا ہو. تو وہ پھر بھلے کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ انسان واشنگ مشین میں جیسے وہ ساری میل کچیل نکلتی ہے, وہ خیر ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ بھی مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ خدا ترس انسان ہے, آپ بہت زیادہ ہیلپ بھی کرتے ہوں گے لوگوں کی, بیواؤں کی یا یتیموں کے سروں پہ, کاکیوں کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھتے ہوں گے, اور آپ کو پھر بہت ساری باتیں بھی سننے کو ملتی ہوں گی کہ مطلب عورتوں کی ہیلپ ہی کرتا ہے, تاڑتا ہی ہے, یہی ہے وہی ہے. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ملامت جب مل رہی ہوتی ہے؟ تو کس ٹائپ کی ملامت؟ ملامت جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آگے سے آپ کو, وہ ظاہر ہے کہ آپ کے بھی کانوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہوگی, تو غلط باتیں جب آپ کو اپنے بارے میں سننے کو ملتی ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, انسان کو کبھی بھی اچھائی سننے کو نہیں بنتی, بندے کو ہمیشہ مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے. میں اپنی زندگی میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں, جس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں میں کرتا ہوں, اس کے بعد میں بالکل اس بات کو بھول جاتا ہوں اور بالکل اس کو مطلق اہمیت نہیں دیتا کہ کوئی کیا کہتا ہے. لہٰذا میں اپنے بارے میں
ہر قسم کی بری سے بری بات سنتا ہوں ہاں یہی بات ہے. اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، اور بجائے مائنڈ کرنے کے یا غصے میں آنے کے تو میں ریلیکس کرتا ہوں اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ یہ بولنے والا جو ہے کہاں سے بول رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے بول رہا ہے وہ اس کے اپنے ویمز ہیں، اپنی سٹائل ہے، اپنی سوچ ہے. تو اس طریقے سے یعنی پیر کاکی تاڑ کو ایک دنیا جو تھی وہ کنجروں کا پیر کہتے تھے، لیکن میرے ساتھ اس سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور وہ اکثر اوقات میرے کمرے میں آ کے 2-3 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، خاموش بالکل. وہ کہتا رہتا تھا آپ اپنا کام کرو، میں لکھتا بھی رہتا تھا، وہ بیٹھا رہتا تھا کونے میں، کسی ایک کونے میں. اس وقت ہم پرانے دفتر میں بیٹھتے تھے 5 مائل روڈ کے، تو یہ بلڈنگ نہیں لی تھی ابھی ہم نے. تو اس میں وہ جو تھا وہ اب 10 بندوں میں سے اگر دیکھا جائے تو 8 آدمی اس کو ایک بہت برا آدمی سمجھتے تھے کہ، اور اس کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ آدمی لو و لو میں ڈوبا ہوا اور کنجروں کا پیر ہے، اور عورتوں کے پیچھے رہتا ہے، اور پھر وہ گفتگو بھی اسی قسم کی کرتے تھے، سیکس کے بارے میں بہت بیہودہ، تو اور مذاق ہی مذاق میں. تو لیکن ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ دیکھیں کسی شخص کو ایویلویٹ کس طرح کر سکتا ہے آدمی، وہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ میاں کا کام ہے کہ کس کو کس طریقے سے وہ اچھا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت ہی نیک بندہ ہو، واقعی کو پہنچا ہوا بندہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی ایک کامنر ہو. تو اس لیے پرسیپشن جو لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہو. تو وہ ہر آدمی کے بارے میں پرسیپشن جو ہے بندے کا، وہ آدمی کی اپنی ذات کے حوالے سے بنتا ہے، اور انسان اس حوالے سے دیکھنے لگتا ہے. تو مثال کے طور پر وہ میں نے جو اس چیز سے اس سے سیکھا بھی بڑا، کیونکہ ویسے وہ پیر تو تھا، اور یعنی بہت لوگ اس کے ماننے والے تھے، اور لڑکیاں تو بڑی اس کی دیوانی تھی ناچنے گانے والی، اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اگر یہ بد دعا دے دے ہمیں تو ہم واقعی ہمارے جل کے اتنی راکھ ہو جائیں گی. اور وہ دے ریئلی فیلٹ کہ ان کے منہ سے کوئی اچھی بات ہمارے بارے میں نکلے. وہ ہی واز آئی تھنک 60 کے قریب ایج ہوگی اس کی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ فزیکلی وہ کوئی اس قسم کا تھا کہ وہ بدماش تھا. تو وہ اس کی ایج بھی نہیں تھی بدماشی کرنے والی، لیکن اب اس کا جو کانسیپٹ تھا لائف کے بارے میں کہ وہ موسیقی سے علاج کرتا تھا. تو وہ اکثر کہتا تھا کہ جی میں موسیقی سے جو ہے فلاں مرض کا علاج کر لیتا ہوں، فلاں مرض کا علاج کر لیتا ہوں، فلاں آدمی کو میں لے جا کے بٹھایا اور میں گانا سناتا تھا اور اس کو صحیح ہو گیا وہ. تو اس طرح کی گفتگو کرتا تھا وہ.